فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 46 پڑھیں گے۔ 25واں باب، ابتدائے اسیری اہل بیت سے روانگی شام تک کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 522، شہادت سید الشہداء کی مدینے میں اطلاع۔ ان امور سے فارغ ہو کر بنا بر مشہور ابن زیاد نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک سبک رفتار قاصد کو شہادت حسین کی بشارت پر مشتمل خط دے کر شام یزید کی طرف روانہ کیا اور اسیران آل محمد کے متعلق اس کی رائے دریافت کی، مگر ابھی مخنف کے مقتل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے پاس کوئی قاصد نہیں بھیجا بلکہ خود بخود اسیران اہل بیت کو شام بھیج دیا، اور دوسرا قاصد عبد الملک بن حارث سلمی کو حاکم مدینہ عمرو بن سعید الاشدق اموی کے پاس بھیجا اور اس سے تاکید کی کہ اس قدر جلدی مدینہ پہنچے کہ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس سے پہلے یہ خبر مدینہ نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ عبد الملک تیز رفتار شتر پر سوار ہو کر جلد منازل طے کرتا ہوا مدینہ پہنچا۔ حاکم کے پاس پہنچنے سے پہلے اسے قریش کا ایک آدمی ملا۔ اس نے اس قدر شتابی کرتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور کیا نئی خبر لا رہے ہو۔ عبد الملک نے کہا، خبر حاکم مدینہ کے پاس آ کر معلوم کرو۔ چنانچہ قاصد نے جا کر ابن سعید کو شہادت حسین کی خبر سنائی۔ عمرو یہ خبر سن کر بہت خوش و خرم ہوا، پھر منادی کو حکم دیا کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں شہادت حسین کا اعلان کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس خبر دہشت اثر کے سننے سے خواتین بنی ہاشم کے ہاں گریہ و بکا کا کوہرام بپا ہوا، بلکہ مدینہ کے تمام مردوں اور عورتوں نے اس قدر شور و شہن کی صدا بلند کی کہ اس سے پہلے ایسا نالہ و شیون نہ کسی کان نے سنا تھا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا تھا۔ جب عمروں کے کانوں میں بنی ہاشم کی خواتین کی صدائے گریہ پڑی تو شقی نے مسکراتے ہوئے عمرو بن سعید یکرب کا شعر پڑھا۔ بنی زیاد نے اسی طرح آواز گریہ بلند کی جس طرح ہماری عورتوں نے واقع ارنب کی صبح بلند کی تھی جو بنی زیاد کے ہاتھوں درپیش آیا تھا۔ پھر کہا، یہ گریہ و بکا عثمان پر ہونے والے گریہ و بکا کا عوض ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 268۔ بعد ازاں قبر رسول کی طرف متوجہ ہو کر یہ کفریہ کا کلمہ کہا، یا رسول اللہ، یہ دن بدر والے دن کا بدلہ ہے۔ جن بعض انصار نے اس سے کافرانہ جملہ سنا تو انہوں نے اسے ناپسند کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 222۔ پھر لوگوں کے اجتماع میں گیا اور یہ خطبہ دیا جو کہ کذب و افطرا کا پلندہ ہے۔ یا ایھا الناس، یہ ضرب کے عوض ضرب اور صدمے کے بدلے صدمہ ہے۔ کس قدر خطبے اور موعظے گوش گزار ہوتے ہیں اور کس قدر خدا کی حکمت بالغہ ہے، مگر یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ باخدا میں اس بات کو پسند کرتا تھا کہ امام حسین کا سر ان کے بدن کے ساتھ رہتا اور روح جسم میں رہتی۔ جب وہ ہمیں گالیاں دیتے اور ہم ان کی مدح کرتے تھے، وہ قطع رحمی کرتے اور ہم صلہ رحمی کرتے تھے، جس طرح کی ان کی اور ہماری عادت تھی۔ مگر کیا کرتے، جب انہوں نے تلوار کھینچ کر ہم کو قتل کرنا چاہا تو اب بجز اپنے دفاع کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ کتاب کا حوالہ ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 320 وغیرہ۔ عبداللہ بن صائب یہ خطبہ سن کر اٹھا اور عمروں سے کہا، اگر اس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندہ ہوتی اور اپنے فرزند حسین کا سر اس حال میں دیکھتی تو وہ یقیناً روتی
عمروں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا ہم تجھ سے زیادہ فاطمہ کے قریب ہیں، ان کا والد ہمارا چچا، ان کا شوہر ہمارا بھائی، ان کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو روتی ضرور، مگر جس نے حسین کو اپنا دفاع کرتے ہوئے قتل کیا اس کی ملامت نہ کرتی۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ مقتول العوالم صفحہ نمبر 131۔ مخفی نہ رہے کہ بعض کتب میں مذکور ہے کہ سب سے پہلے مدینہ میں یزید عنید نے اطلاع بھجوائی تھی اور پھر عمر بن سعد نے یہ کارروائی کی تھی، مگر مشہور یہی کہ اسے ابن زیاد بدنہاد نے اطلاع دی تھی۔ جناب اسما بنت عقیل کچھ دوسری خواتین بنی ہاشم کے ہمراہ قبر رسول پر گئیں اور قبر مقدس کے ساتھ لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئیں۔ پھر مہاجرین و انصار کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، ان اشعار غم شعار میں نے تمام حاضرین کو رلا دیا اور ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے امالی ابن شیخ توسی صفحہ نمبر 55۔ جب جناب ام سلمہ کو اطلاع ملی تو وہ اس قدر روئیں کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ آنے کے بعد کہا، کیا یہ لوگ یہ اقدام کر گزرے ہیں؟ خدا ان کی قبروں کو آتش جہنم سے پر کرے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 224 بحوالہ طبقات ابن سعد۔ جب ام البنین نے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے باقاعدہ تعزیت کا اہتمام کیا تھا۔ جناب ام البنین نے تو حسین علیہ السلام کے لیے باقاعدہ تعزیت کا اہتمام کیا تھا۔ بنی ہاشم کی مستورات وہاں جمع ہو کر امام پر گریہ و بکا کرتی تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین صفحہ نمبر 400۔ کچھ لوگ عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس تعزیت پیش کرنے کے لیے گئے۔ ان کے ملازم ابو الثلاث نے کہا، ہمیں یہ جو کچھ صدمہ پہنچا، عبداللہ کے 2 بیٹے مارے گئے، یہ سب حسین کی وجہ سے ہوا۔ یہ سنتے ہی عبداللہ نے اسے جوتا مار کر خاموش کیا اور کہا، اے فحاشہ کے بیٹے، کیا تم حسین کے متعلق ایسی بات کرتے ہو؟ پھر کہا، باخدا اگر میں ان کے پاس موجود ہوتا تو یقیناً اس بات کو پسند کرتا کہ ان سے علیحدہ نہ ہوں، یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں۔ باخدا جو چیز میرے بیٹوں کی مصیبت کو بھی مجھ پر آسان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی اور ابن امام حسین کی نصرت و ہمدردی میں شہید ہوئے ہیں۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھ پر حسین کی شہادت کا صدمہ بہت شاق ہے۔ اگر میں بذات خود ان پر اپنی جان نثار نہیں کر سکا تو میرے بیٹوں نے تو اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 268، مقتول الحسین صفحہ نمبر 409، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 172۔ جس روز عمر بن سعید نے خطبہ دیا اور یہ سب کاروائی ہوئی، اسی رات اہل مدینہ کسی منادی کو یہ ندا دیتے ہوئے سنتے تھے، مگر کوئی منادی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 269، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 172۔ صفحہ نمبر 525، 26واں باب، اسیران آل محمد علیہ السلام کی روانگی بجانب شام اور منازل سفر کے حالات و واقعات۔ پہلا امر، اصل مقصد میں وارد ہونے سے قبل یہاں چند امور کی تنقیح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ آل محمد کا قافلہ کب کوفے سے روانہ ہوا اور کب شام پہنچا؟ سابقہ اوراق میں بیان کیا جا چکا کہ بنابری مشہور ابن زیاد نے شہادت حسین کی اطلاع یزید کو بھجوائی اور اسیران اہل بیت کی بابت اس کی رائے معلوم کی تھی، اور یزید نے اسے حکم دیا تھا کہ شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو شام بھیج دو۔ چنانچہ ابن زیاد نے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن تنقید طلب بات یہ کہ اسیران اہل بیت کس تاریخ کو دارالسلطنت شام پہنچے۔ تقریباً تمام کتب تواریخ و مقاتل ان تاریخوں کے تعین کے سلسلے میں خاموش ہیں، اور کوئی ایسی قابل اطمینان روایت نہیں ملتی جس کی بنا پر کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ تاریخ طبری، کامل، ارشاد، ملحوف، عاشر بہار، دمع ثاقبہ، کمکام اور ناسخ وغیرہ سب موجود ہیں، مگر سب خاموش۔ ہاں، کمکام صفحہ نمبر 449 پر تذکرۃ الخواص سے یہ قول نقل کیا گیا کہ اسیران اہل بیت کا قافلہ 15 محرم سن 61 ہجری کو کوفے سے روانہ ہوا اور صاحب
تتمہ واقع امام ایام محرم نے بھی صفحہ نمبر 281 پر اسی خیال کا اظہار کیا، اور شام پہنچنے کے متعلق صاحب نفس المحموم نے صفحہ نمبر 229 پر اور صاحب مقتول الحسین نے صفحہ نمبر 445 پر یہ لکھا ہے کہ یکم صفر سن 61 ہجری کو یہ قافلہ وارد شام ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ صاحب مقتول الحسین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کامل بہائی الآثار الباقیہ للبیرونی مصباح النفی صفحہ نمبر 269 اور تقویم الحسنین ملا محسن فیض صفحہ نمبر 15 پر بھی دمشق پہنچنے کی یہی تاریخ لکھی ہے۔ صفحہ نمبر 415۔ ایک اراد اور اس کا جواب۔ اس تاریخ روانگی پر جو کھلا ہوا اشکال وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس زمانے کے رسل و رسائل اور ذرائع آمد و رفت کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بات کسی طرح بھی باور نہیں کی جا سکتی کہ اسیران آل محمد 12 یا 13 محرم کو دربار ابن زیاد میں پیش ہوں، اور اسی اثنا میں وہ شام قاصد بھیجے اور 15 دن تک حکم اسیری آ جائے اور پھر روانگی بھی عمل میں آ جائے۔ اگر ان تاریخوں کو درست تسلیم کیا جائے تو کئی طرح اس اراد کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اولاً ممکن ہے کہ ابن زیاد نے کوئی قاصد بھیج کر یزید سے اس بارے میں استصواب کیا ہی نہ ہو، جیسا کہ ابھی مخنف کا بیان ہے، بلکہ اس نے یہ تمام کارروائی اپنی صوابدید سے کی ہو۔ ثانیاً چونکہ 11 محرم کی شام تک ابن زیاد کو شہادت امام کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ اس نے اسی شب کسی ہوشیار قاصد کو سبک رفتار گھوڑا دے کر شام روانہ کر دیا ہو، جس نے ہفتوں کی مسافت دنوں اور دنوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کر لی ہو اور 15 محرم تک واپس آ گیا ہو۔ ثالثاً عین ممکن ہے کہ نامہ دے کر جو قاصد بھیجا گیا تھا وہ کوئی آدمی نہ ہو بلکہ کوئی سیدھایا ہوا پرندہ ہو، جیسا کہ صاحب مقتول الحسین نے صفحہ نمبر 215 پر اس احتمال کا اظہار کیا ہے، اور صاحب تتمہ واقع ایام محرم نے بھی صفحہ نمبر 273 پر اسی نظریے کو اختیار کیا ہے، اور پھر صفحہ نمبر 273 سے لے کر صفحہ نمبر 281 سطر اول تک تاریخی شواہد و قرائن سے یہ بات ثابت کرنے کی کامیاب کوشش کی کہ قدیم زمانے میں موصل، مصر، شام، قسطنطنیہ، کوفہ، بغداد اور مدینہ وغیرہ جیسے بڑے بڑے ملکوں اور شہروں میں اسی طریقہ کار کا رواج تھا۔ بنابراین ان تاریخی شواہد کے پیش نظر یہ جواب بعید از عقل نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ امر دوم، کوفے سے شام تک منازل سفر کی تعین و تحقیق۔ یہ امر بھی تنقیح طلب ہے کہ اسرائے اہل بیت کا قافلہ کس راستے سے کون سے اور کس قدر منازل طے کر کے دمشق پہنچا، اور ان منازل کی ترتیب کیا تھی۔ اس سلسلے میں بھی تاریخ اور مقاتل کی کتب معتبرہ بالکل خاموش نظر آتی ہیں، چنانچہ وہ کتب جن کے نام اوپر امر اول کے ضمن میں ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام اس معاملے میں بھی کوئی رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ علماء سیر و مقاتل نے اقرار و اعتراف کیا کہ انہیں اس سلسلے میں حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ محدث قمی نفس المحموم صفحہ نمبر 227 پر لکھتے ہیں، جاننا چاہیے کہ ان منازل کی ترتیب و تفصیل کے جن میں اسیران اہل بیت نے رات گزاری تھی یا صرف عبور کیا تھا معلوم نہیں، اور نہ کتب معتبرہ میں سے کسی کتاب میں اس بات کا کوئی تذکرہ ہے، بلکہ اکثر کتب میں تو اہل بیت کے سفر شام کی کیفیت میں ہی مذکور نہیں کہ کس طرح سفر کیا۔ ہاں البتہ بعض منازل میں بعض واقعات درپیش آئے ہیں، ہم اس کتاب میں ان کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہی کم ذخائر و سمسام بتا رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 461 پر افادہ فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ شیعہ و سنی مورخین و محدثین میں سے کسی نے بھی کوفے سے شام تک درمیانی منازل کی تشریح نہیں کی، لیکن چونکہ حسن بن علی تبریسی نے اپنی کتاب کامل میں، جسے انہوں نے بہاؤالدین محمد بن شمس دینی جوینی کے نام پر تالیف کیا ہے، بعض منازل کا تذکرہ کیا، اور مقتل ابھی مخنف میں ان منازل کا بالترتیب تذکرہ موجود ہے۔
اس لیے ہم انہی دو کتابوں سے یہاں ان منازل کا تذکرہ کرتے ہیں، اگرچہ یہ روایت منازل خالی از اشکال و ترتیب، خالی از تشویش و اضطراب نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب تتمہ واقع ایام محرم صفحہ نمبر 283 پر لکھتے ہیں، چونکہ ان منازل و مراحل کی ترتیب معلوم و مضبوط نہیں ہے، اس لیے میں ترتیب کی رعایت کیے بغیر صرف ان بعض منازل کا ذکر کروں گا جس میں کوئی تفصیلی واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کے 15 منزل کا تذکرہ ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات بالکل علم نشرہ ہو جاتی کہ کتب معتبرہ ان منازل کے بارے میں بالکل خاموش ہیں اور ان سے ان منازل کے متعلق کچھ معلومات فراہم نہیں ہو سکتے۔ جن بعض کتب میں بعض منازل مذکور ہیں، ان کا اعتماد بھی مقتل ابی مخنف پر ہے، اور بدقسمتی سے مقتل ابی مخنف کا وہ نسخہ جو مطبوع موجود ہے بنا بر تصریح علماء محققین معروف و مبدل اور بالکل ناقابل اعتماد ہے، بالخصوص ان امور میں جن کے ذکر کرنے میں وہ متفرد ہوں۔ تفصیلی حالات معلوم کرنے کے شائقین محدث نوری مرومکی کی کتاب لولو والمرجان کی طرف رجوع کریں، جو عام مومنین کے لیے بالعموم اور اہل منبر حضرات کے لیے بالخصوص حرز جان بنانے کے قابل ہے۔ اس وقت مقتل ابی مخنف کا مطبوعہ نجف اشرف نسخہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 114 تا صفحہ نمبر 120 پر بائیں ترتیب 30 منازل سفر کا تذکرہ کیا ہے، جن کے نام ہم یہاں محض تفسیرات درج کر رہے ہیں۔ نمبر 1 منزل اول تکیرت، نمبر 2 منزل دوم امہا، نمبر 3 منزل سوم دیر عروہ، نمبر 4 منزل چہارم سلیتا، نمبر 5 منزل پنجم وادی نخیلا، نمبر 6 منزل ششم ارمینیا، نمبر 7 منزل ہفتم لینا، نمبر 8 منزل ہشتم کھیل، نمبر 9 منزل نہم جہنیہ، نمبر 10 منزل دہم تیل بافر، نمبر 11 منزل یازدہم جبل سنجار، نمبر 12 منزل دوازدہم نصیبین، نمبر 13 منزل سیزدہم عین الورود، نمبر 14 منزل چہاردہم کنسرین، نمبر 15 منزل پانزدہم مارت النعمان، نمبر 16 منزل شانزدہم شیرو، نمبر 7 منزل ہفدہم کفر تاب، نمبر 18 منزل بیجدہم سیبور، نمبر 19 منزل نوزدہم ہما، نمبر 20 منزل بیستم ہمس، نمبر 21 منزل بیستو یکم کینسا یکسین، نمبر 22 منزل بیستو دوم بلبک، نمبر 23 منزل بیستو سوما راہب۔ وہ 15 منازل جن کا تذکرہ باللحاظ ترتیب صاحب تتمہ واقع ایام محرم نے صفحہ نمبر 284 لغیات صفحہ نمبر 308 کیا ہے، جن کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 منزل اول تکیرت، نمبر 2 منزل دوم موصل، نمبر 3 منزل سوم ہیران، نمبر 4 منزل چہارم دعوات، نمبر 5 منزل پنجم کنسرین، نمبر 6 منزل ششم سیبور، نمبر 7 منزل ہفتم ہمس، نمبر 8 منزل ہشتم بلبک، نمبر 9 منزل نہم قصر بنی مقاتل، نمبر 10 منزل دہم ہماتا، نمبر 11 منزل یازدہم حلب، نمبر 12 منزل دوازدہم نصیبین، نمبر 13 منزل سیزدہم اسقلان، نمبر 14 منزل چہاردہم دیر سکین، نمبر 14 منزل چہاردہم دیر قسین، نمبر 15 منزل پانزدہم دیر راہب۔ نوٹ: مخفی نہ رہے کہ جن حضرات نے ان منازل کا تذکرہ کیا، ان کے بیان سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس قافلے نے ضرور ان مقامات پر رات گزاری ہے یا کچھ دیر قیام کیا، بلکہ جہاں سے اس لوٹے ہوئے قافلے نے عبور و مرور بھی کیا، اس مقام کو بھی منازل سفر شمار کر دیا ہے، جیسا کہ ان کتب کے ناظرین پر روشن ہے۔
امر سوم کیا صرف مقدورات عصمت کو شام لے جایا گیا یا دوسری مستورات بھی ہمراہ تھیں؟ کوفے سے جو اسیروں کا قافلہ شام کی طرف روانہ کیا، ان میں صرف بنی ہاشم کی مقدورات عصمت و طہارت تھیں یا دوسری وہ بعض خواتین بھی شامل تھیں جو کربلا سے قید ہو کر اسیران اہل بیت کے ساتھ کوفہ لائی گئی تھیں؟ عام کتب تواریخ و مقاتل میں اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملتی، البتہ بعض کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار حسین کی مستورات کو ان کے خاندان والوں نے سفارشیں کر کے کوفے میں رہا کرا لیا تھا۔ اب شام جو قافلہ بھیجا گیا اس میں بنی ہاشم کی مقدورات یا ان کی بعض کنیزیں ہی تھیں۔ چنانچہ فاضل سماوی کے ابصار العین کے خاتمے میں لکھا ہے، بنی ہاشم کے علاوہ دوسرے انصار حسین کے اہل و عیال کوفے میں رہ گئے، کیونکہ کوفہ پہنچنے کے بعد ان کے رشتہ دار قبائل نے ابن زیاد کے پاس سفارش کر کے ان کو قید و بند سے آزاد کرا لیا تھا، اس لیے صرف بنی ہاشم کی مستورات ہی قید ہو کر شام گئیں۔ صفحہ نمبر 159۔ آج دوسری تمام عورتوں کی سفارشی تو پیدا ہو گئے، مگر وہ پردگیان عصمت و طہارت جن کے اب و جد پورے عالمین کے شفیع اور سفارشی ہیں، ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قید کر کے دیار و امصار میں پھروایا گیا جس طرح ترک و دیلم کے قیدیوں کی دیار و امصار میں تشہیر کی جاتی ہے۔ کس منہ سے یہ لوگ شفیع العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتا تھا، اگر میں قاتلان حسین میں شامل ہوتا اور پھر بفرض محال خدا مجھے بھی بخش دیتا تو تب بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوتا۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 457 بحوالہ تاریخ ابن خلقان۔ صاحب تتمہ واقع ایام محرم نے بھی صفحہ نمبر 281 پر ایسے ہی افادہ فرمایا ہے، سرائے شہداء اور اسیران خانوادہ مصطفیٰ کی شام کی طرف روانگی۔ جب ابن زیاد کے پاس حاکم شام کا حکم نامہ پہنچ گیا کہ سرائے شہداء اور اسیران اہل بیت کو اس کے پاس شام بھیج دے، تو ابن زیاد نے زجر بن قیس کی نگرانی میں شہداء کے سرائے مقدس شام روانہ کر دی اور اس کے ہمراہ ابو بریدہ بن عوف ازدی، طارق بن زبیان وغیرہ 50 آدمی کر دیے۔ کتاب کا حوالہ ہے تتمہ ایام محرم صفحہ نمبر 283، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326۔ مگر منتخب تحریر میں ان کی تعداد 1000 اور مقتل ابی مخنف میں 1500 لکھی ہے، جو بظاہر مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے۔ اور ان کی روانگی کے بعد اسی روز اسیران اہل محمد کو خضر بن سبلہ آئزی اور شمر بن ذیل جوشن کی نگرانی میں ایک جماعت کثیرہ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 264، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298۔ جو بعض منازل پر جا کر پہلی جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 225، ارشاد صفحہ نمبر 268، ناسخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 326 پر لکھا ہے کہ پہلی منزل پر ملحق ہو گئے۔ اسیروں کی کیفیت یہ تھی کہ امام بیمار کے گلے میں طوق تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298، تاریخ کرمانی صفحہ نمبر 108، مقتول الحسین صفحہ نمبر 410، ارشاد صفحہ نمبر 298 وغیرہ۔ اور بعض روایت کے مطابق ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298۔ روایت ہاتھ پشت گردن باندھے ہوئے تھے۔ کتاب کا حوالہ تاریخ کرمانی صفحہ نمبر 108، قمقام صفحہ نمبر 458۔ اور پاؤں شکم شتر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ کتاب کا حوالہ تتمہ واقع ایام محرم۔ اور مقدرات اس طرح بے کجاوہ اونٹوں پر بے مقنع و چادر سوار تھیں کہ تمام لوگ ان کا نظارہ کر سکتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے
تتمہ واقعہ ایام محرم صفحہ نمبر 282، قمقام صفحہ نمبر 285، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بیان کرتے تھے کہ مجھے ایک ایسے بے پالان اونٹ پر سوار کیا گیا تھا جو لنگڑاتا تھا۔ آگے بابا کا سر مبارک نیزے پر سوار تھا، پیچھے پیچھے مخدرات تھیں۔ اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آتا تھا تو نیزوں کی انیوں سے اس کی سرکوبی کی جاتی تھی۔ جب شام کے قریب پہنچے تو کسی نے آواز بلند کی، ہو لایا سبایا اہل البیت الملعون۔ کتاب کا حوالہ ہے تظلیم الزہرا صفحہ نمبر 260، عاشر بہار صفحہ نمبر 231۔ سفر شام میں امام کی خاموشی۔ انہی حالات و واقعات سے متاثر ہو کر امام بیمار نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ کوفے سے شام تک بیمار امام نے کسی سپاہی سے کوئی بات نہیں کی۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 290، نفس المحموم صفحہ نمبر 225۔ شریکۃ الحسین کی شان عبادت۔ ایسے ہوش ربا مصائب و شدائد اور نامصائب حالات میں بھی ثانیہ زہرا کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ واجبی نماز تو بجائے خود کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ میری پھوپھی اماں زینب نے جو باوجود ان مصائب و شدائد کے جو ہمیں شام کے راستے میں درپیش آئے، کچھ اپنے نوافل شب ترک نہیں کیے۔ کتاب کا حوالہ ہے رسالہ زینب کبریٰ طبع نجف صفحہ نمبر 84۔ ثانیہ زہرا کی یہی عبادت و اطاعت ہی تو تھی جس کی بنا پر جناب سید الشہداء نے ان کو وصیت کی تھی، بہن زینب مجھے نماز شب میں دعائے خیر سے فراموش نہ کرنا۔ کتاب کا حوالہ مذکورہ بالا یعنی رسالہ زینب کبریٰ۔ خداوند عالم تمام خواتین اسلام کو اس مقدورہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی و آلہ الطاہرین۔ سفر شام کے بعض واقعات اور ظہور کرامات۔ بعض کتب و مقاتل سے مستفاد ہوتا ہے کہ سفر میں کئی کرامات کا ظہور ہوا اور کئی سانحات درپیش آئے۔ ہم بطور تبرک یہاں ان میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ ابن یسع بیان کرتے کہ میں طواف بیت اللہ کر رہا تھا کہ اس اثناء میں ایک شخص کو استار کعبہ سے لپٹ کر یہ فریاد کرتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے بخش دے، لیکن میرا خیال ہے کہ تو ایسا کرے گا نہیں۔ میں نے اس سے کہا، او اللہ کے بندے ایسا نہ کہے، کیونکہ خداوند غفور الرحیم ہے۔ اگر تیرے گناہ قطرات باران اور برگاہے درختاں کے برابر بھی ہوں اور تو اس سے بخشش طلب کرے تو وہ ضرور بخش دے گا۔ میرا کلام سن کر اس شخص نے کہا، میرے پاس آ تاکہ میں تجھے اپنا قصہ سناؤں۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا، میں ان 50 آدمیوں میں سے ایک تھا جو سفر شام میں امام حسین کے سر کے ساتھ گئے تھے۔ ہمارا یہ معمول تھا کہ جب رات ہو جاتی تو ہم فرق مقدس کو ایک صندوق میں بند کر دیتے تھے اور اس کے ارد گرد بیٹھ کر شراب کا دور چلاتے تھے۔ چنانچہ ایک رات میرے ساتھیوں نے حسب معمول شراب پی اور نشے میں مخمور ہو گئے، لیکن میں نے نہ پی۔ جب رات کی تاریکی خوب اچھا گئی تو میں نے اچانک رعد و برق کے گرجنے چمکنے کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی درحائز آسمان کھل گئے اور جناب آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ہمارے پیغمبر اکرم نیچے اترے اور ان کے ساتھ جبرائیل اور بہت سے ملائکہ تھے۔ جبرائیل نے صندوق کے قریب جا کر سر امام کو باہر نکالا، سینے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر تمام حاضر انبیاء نے یکے بعد دیگرے ایسے ہی کیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کا سر مبارک دیکھ کر روئے۔ انبیاء نے تعزیت پیش کی۔ پھر جبرائیل نے خدمت رسول میں عرض کیا، یا محمد، خداوند عالم نے مجھے آپ کی امت کی بابت آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اس وقت زمین کو اسی طرح تہو بالا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں جس طرح میں نے قوم لوط کے ساتھ کیا تھا۔ اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
نہیں جبرائیل، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ میرا اور ان کا حساب کتاب بروز قیامت بارگاہ خداوندی میں ہوگا۔ پھر فرشتے قتل کرنے کے لیے ہماری طرف بڑھے۔ میں نے کہا الامان الامان یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا چلے جاؤ، خدا تمہیں معاف نہ کرے۔ اس شخص نے اپنا یہ تمام قصہ بیان کر کے مجھ سے کہا اب بتاؤ ان حالات میں میری بخشش ہو کی کوئی امید ہے؟ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 217، قمقام صفحہ نمبر 461، تظلم الزہرا صفحہ نمبر 157 258، مقتول الحسین للمکرم ملحوف صفحہ نمبر 154، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326 وغیرہ۔ دوسرا واقعہ کتب فریقین میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ سر امام کو شام کی طرف لے جانے والے ملعون کسی منزل پر حسب معمول جب رات کے وقت شراب پینے اور مسرت اور شادمانی کا اظہار کرنے میں مصروف تھے کہ یکایک سامنے والی دیوار سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ پھر اس نے اس دیوار پر بھلا وہ امت بھی جس نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا قیامت کے روز ان کے جد نامدار کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ ملائین یہ ہولناک منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو کر اس منزل سے آگے چلے گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے خصائص کبریٰ سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 116، نفس المحموم صفحہ نمبر 225، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 411۔ بعض کتب میں یہ واقعہ اس طرح مرقوم ہے کہ سفر کرتے وقت جب ملائین ایک راہب کے دیر کے پاس پہنچے تو اس کی بعض دیواروں پر یہی مذکورہ بالا شعر لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے راہب سے اس شعر کے لکھے جانے کی کیفیت دریافت کی۔ راہب نے بتایا کہ تمہارے نبی کے مبعوث ہونے سے 500 سال پہلے کا یہ شعر لکھا ہوا موجود ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 459۔ سبط ابن جوزی نے لکھا ہے کہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث سے 500 سال پہلے ایک پتھر پر سریانی زبان میں یہ شعر کندہ تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ نمبر 274۔ تیسرا واقعہ ان ملائین نے منازل طے کرتے ہوئے ایک راہب کے دیر کے پاس قیام کیا اور وہ نیزہ جس پر سید الشہداء کا سر مقدس سوار تھا دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا اور سوائے چند پہرے داروں کے باقی تمام لوگ سو گئے تو راہب نے دیکھا کہ سر مقدس سے نور کی شعائیں پھوٹ کر آسمان کو چھو رہی ہیں اور سر مقدس سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ راہب یہ عجیب نظارہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ لب بام سے جھانک کر پہرے داروں سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ابن زیاد کے آدمی ہیں۔ پھر دریافت کیا یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حسین بن فاطمہ بنت محمد کا۔ راہب نے کہا وہی محمد جو تمہارا رسول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر راہب نے کہا تم بہت ہی برے لوگ ہو، اگر ہمارے عیسیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اسے آنکھوں پر بیٹھاتے۔ پھر کہا یہ سر صبح تک میرے حوالے کر دو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 10,000 دینار ہیں، یہ لے لو اور صبح تک یہ سر مقدس میرے حوالے کر دو۔ اس پیشکش کو انہوں نے منظور کر لیا، دیناروں کی تھیلیاں لے لی اور سر مقدس اس کے حوالے کر دیا۔ سر مبارک چونکہ گرد آلود تھا، راہب نے اسے صاف کیا، خوشبو لگائی اور پھر گود میں لے کر ساری رات گریا و بکا کرتا رہا۔ جب سپیدی صبح نمودار ہونے لگا تو اس نے سر مقدس کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے سر مقدس، میں سوائے اپنی ذات کے کسی اور شے کا مالک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ کے جد نامدار جد نامدار محمد اس کے رسول ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ صبح سر ان کے حوالے کیا اور خود شام تک اسارۂ اہل بیت کی خدمت کرتا رہا۔ کتاب کا حوالہ ہے تذکرہ خاص العامہ صفحہ نمبر 264۔ اور با روایت دیر چھوڑ کر پہاڑیوں میں چلا گیا اور وہاں عبادت خدا کرتے کرتے جانے آفرین کے حوالے کر دی۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 246۔ یہ بھی منقول ہے کہ جب یہ ملائین شام کے قریب پہنچے تو ایک دوسرے سے کہا آؤ دینار تقسیم کر لیں، مبادا یہ واقعہ یزید کو معلوم ہو جائے اور وہ ہم سے لے لے۔ چنانچہ جب تھیلیاں کھولیں تو دیکھا کہ دینار ٹھیکریاں بن چکی تھیں جن کی ایک طرف لکھا ہوا تھا
چوتھا اس کتاب کا حوالہ ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 264۔ چوتھا واقعہ بعض کتب مقاتل میں لکھا کہ شام جاتے وقت جب یہ لوگ موصل کے قریب پہنچے تو حاکم موصل کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کے اور ان کی سواریوں کے لیے نان و چارہ اور قیام کا انتظام کرے، جیسا کہ بالعموم راستے میں بڑے شہروں سے گزرتے وقت ایسا کیا کرتے تھے۔ حاکم نے منظور کر لیا، مگر اہل بلد نے استدعا کی کہ یہ لوگ شہر میں داخل نہ ہوں بلکہ شہر سے باہر قیام کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک فرسخ کے فاصلے پر قیام کیا۔ اس اثنا میں سر مقدس ایک پتھر پر رکھا، سر مطہر سے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا۔ وہ لوگ تو چلے گئے، مگر اس خون کا اثر یہ ہوا کہ ہر سال روز عاشورہ اس سے جوش مار کر خون نکلتا تھا، اور اطراف و اکناف سے لوگ جمع ہو کر گریہ و بکا اور مراسم عزا قائم کرتے تھے۔ یہ سلسلہ عبد الملک بن مروان کے وقت تک قائم رہا، پھر اس نے یہ پتھر کہیں منتقل کرا دیا، جس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر لوگوں نے وہاں ایک قبہ بنا دیا جو مشہد النقطہ کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 228، مقتول الحسین صفحہ نمبر 412۔ اس کتاب میں نہر الذہب نے فی تاریخ حلب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23 کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حلب کے جبل عربی میں درپیش ہے اور یہ مشہد النقطہ وہاں ہے، واللہ اعلم۔ صاحب مقتول الحسین نے 413 کے حاشیے پر کتاب نہر الذہب فی تاریخ حلب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ مشہد 351 ہجری میں ظاہر ہوا، اور اس کے ظاہر ہونے کا قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ سیف الدولہ ہمدانی نے اپنے مکان سے، جو کہ حلب کے باہر تھا، دیکھا کہ جہاں مشہد ہے وہاں آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے۔ اس نے کئی بار یہ ماجرا دیکھا، پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا اور اپنے ہاتھ سے وہ جگہ کھودی، چنانچہ وہاں ایک پتھر نکلا جس پر کندہ تھا، ھذا قبر المحسن بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ سیف دولہ نے علومین کو جمع کر کے ان سے اس امر کی تحقیقت دریافت کی۔ چنانچہ بعض سادات نے اسے بتایا کہ جب اسیران اہل بیت شام کی طرف لے جائے جا رہے تھے، اس وقت جناب امام حسین علیہ السلام کی ایک حاملہ زوجہ کا حمل یہاں سخت ہو گیا تھا۔ یہ اسی سخت کی قبر ہے۔ اس کے بعد سیف الدولہ نے وہاں مقبرہ تعمیر کرایا۔ حموی نے یہ بھی لکھا کہ اس پہاڑ پر پہلے سرخ تانبے کی کان تھی، لیکن جب اسیران اہل بیت کا وہاں سے گزر ہوا اور امام حسین کی ایک زوجہ محترمہ کا حمل ساقط ہوا تو انہوں نے ان لوگوں سے جو وہاں کام کر رہے تھے کوئی پانی وغیرہ طلب کیا، مگر انہوں نے نہ صرف پانی دینے سے انکار کیا بلکہ کچھ ناسزا کلمات بھی کہے۔ بی بی نے ان کو بد دعا دی، جس کی وجہ سے وہ کان برباد ہو گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے مجموع البدان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 46 کا اختتام کرتے ہیں۔